جائے نماز کو واشنگ مشین میں دھونا، کیا ہم جائے نماز کو واشنگ مشین میں دھو سکتے ہیں؟ سلمہ بی بی دبئی سے، جی واشنگ مشین چیزیں دھونے کے لیے ہی ہے، تو جائے نماز بھی دھو سکتے ہیں آپ اس میں، لیکن اگر ناپاک کپڑوں کے ساتھ آپ نے جائے نماز کو دھویا تو پراپر پاک کرنا پڑے گا، جیسے کہ ناپاک کپڑے پراپر پاک کرنے پڑتے ہیں۔ آج کل جو آٹومیٹک واشنگ مشین آ رہی ہے اس میں کم سے کم 3 دفعہ پانی بہا کے گزرنا ضروری ہے، ورنہ وہ کپڑے پاک نہیں ہوں گے۔ بہتر یہی ہوتا ہے کہ واشنگ مشین سے کپڑے نکالنے کے بعد جب اچھی طرح دھل جائیں نا، نکالنے کے بعد ٹب میں ڈالیں اور پانی بہا دیں، جب صابن نکل جائے اس کے بعد، صابن وابن نکل گیا تو ٹب میں ڈالیں یا مشین میں ہی ڈال دیں اور پانی ایک دفعہ بہا دیں، یعنی پانی یہاں سے آ رہا ہو اور ادھر سے نکل کے جا رہا ہو، تو اس طرح سے کپڑے پاک ہو جائیں گے۔ خلیل صاحب نے انڈیا سے پوچھا ہے قنوت نازلہ کب اور کیسے پڑھیں؟ کیا قنوت نازلہ فجر کے علاوہ نماز میں پڑھ سکتے ہیں، اور کیا قنوت نازلہ رکوع سے پہلے پڑھ سکتے ہیں؟ جناب خلیل صاحب، قنوت نازلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینہ پڑھی ہے فجر کی نماز میں رکوع کے بعد، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رعل اور ذکوان قبیلے کے خلاف بد دعا کی ہے۔ پھر قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوئیں، لیس لک من الامر شیء الا ان یتوب علیہم او یعذبہم، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا چھوڑ دی۔ تو اسی وجہ سے قنوت نازلہ خاص حالات میں جب اسلام دشمنوں کا ظلم بہت زیادہ بڑھ جائے، اجتماعی سطح پہ ظلم ہونے لگے، تو ان خاص حالات میں چند دنوں تک کے لیے قنوت نازلہ پڑھنا یہ سنت عمل ہے، جس میں ان غیر مسلموں کے لیے جو اسلام پہ اور اہل اسلام پہ ظلم کر رہے ہیں وہ ان کے لیے اس میں بد دعا کی جاتی ہے۔ اور یہ فجر کی نماز میں رکوع کے بعد مشروع ہے، یہ رکوع سے پہلے نہیں پڑھ سکتے۔ عورت کا بغیر محرم کے جہاز کا سفر، اس بارے میں اس سے پچھلے والے ایپیسوڈ میں تفصیلی جواب ریکارڈ کروا چکا ہوں، آپ وہ دیکھ لیں، یعنی جمعرات، ابھی جو پرسوں جو جمعرات گزری ہے اس میں نے مسئلہ ریکارڈ کروایا ہے، وہ سن لیں۔ ایمان اور عقیدے میں فرق، ایک عالم سے سنا، وہ فرماتے ہیں کہ ہم میں ایمان نہیں ہے بلکہ عقیدہ ہے، عقیدہ ہمیں ماں باپ سے ملا ہے، اگر ہم میں ایمان ہوتا تو ہم بھرپور طریقے سے دین پر چلتے، ہمیں قبر کا یقین ہوتا اور آخرت کا یقین ہوتا، ہم قرآن سمجھ کر پڑھتے اور اس کے ساتھ عمل کرتے۔ کیا ان کی یہ بات صحیح ہے؟ محمد عمر کشمیر سے۔ دیکھیں، عقیدہ اور ایمان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ان عالم کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایمان ذرا ایک مقدس لفظ ہے، تو وہ جیسے قرآن میں جگہ جگہ آتا ہے نا، جب ان پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھتا ہے، تو خاص کیفیات ان کی مراد اگر ہوں تو پھر یہ بات بالکل درست ہے، لیکن لفظی اعتبار سے کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ ایمان عقیدہ ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں، لیکن کیفیات کے اعتبار سے جو ہے وہ کیفیات کو اکثر ایمان سے تعبیر کیا جاتا ہے، تو پھر ٹھیک ہے۔ گلی صاف کرنے کا کیا اجر ہے؟ کچھ لوگ اپنے گھر کے سامنے کی گلی میں کچرا پھینکتے ہیں، اس گلی میں رہنے والے ایک آدمی نے اس گلی کو صاف کر دیا، پھر اس آدمی نے لوگوں سے کہا کہ یہ گلی میں نے صاف کی ہے، تو کیا لوگوں کو کہنے سے گلی صاف کرنے کی نیکی ختم ہو جائے گی؟ نور محمد مکہ مکرمہ سے۔ نہیں، اگر اس نے لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے کہا ہے کہ گلی میں نے صاف کی ہے، یہ لوگوں سے اس لیے کہا ہے تاکہ لوگ تھوڑا خیال کریں کہ جب میں اتنی خدمت کر رہا ہوں تو تھوڑا سا مجھے اپریشیٹ کریں، اس نیت سے اگر اس نے کہا ہے تو نیکی ختم نہیں ہوگی۔ خام خواہ میں شو برائے شو مارنے کے لیے کہا ہے تو نیکی کا ثواب کم ہو سکتا ہے۔ باقی گلی صاف کرنے کا اجر کیا ہے؟ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع و بضعون و ستون شعبہ، کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، جن میں سب سے کم درجے کا شعبہ کیا ہے کہ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا۔ تو آپ بتائیے کہ راستے سے جب ایک کانٹا کوئی ہٹائے گا تو اس پہ بھی اجر ملے گا، ایمان کا ایک حصہ ہے یہ۔ تو جو راستے سے پورا کچرا ہٹا دے، گلی سے پورے گند صاف کر دے، تو وہ تو بہت بڑا اجر ہے۔ اس میں کتنا اجر؟ پہلی بات، اس نے راستے سے ایک کانٹا نہیں ہٹایا بلکہ راستے سے بہت ساری تکلیف ہٹائی ہے، کچرا ہٹایا اس نے۔ نمبر 2، اس نے ایک عام آدمیوں کے لیے یہ کام نہیں کیا بلکہ اپنی گلی والوں کے لیے کام کیا ہے، اس میں پڑوسیوں کو پہ جو احسان کا ثواب ہے وہ بھی اس کو ملے گا۔ تیسرا کام حدیث میں آتا ہے الدال علی الخیر کفاعلہ، جو نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے تو جو بھی نیکی کرے گا نا اس کو پورا پورا اجر ملے گا۔ تو جب آپ گلی صاف کریں گے، ہو سکتا ہے کسی اور غیرت مند کو بھی خیال آ جائے، وہ بھی کہے کہ یار ہمیں بھی صاف کرنی چاہیے، ہمیں مل جل کر یہ کام کرنا چاہیے۔
تو آپ نے پہل کی، آئندہ جب بھی وہ یہ کام کرے گا آپ کو اس کا فری میں اجر ملے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور چوتھی چیز کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفائی نصف ایمان ہے، تو گلی صاف کرنے سے آپ نصف مومن بن جائیں گے۔ تو بہت سارے فضائل اس کے آپ کو حاصل ہوں گے۔ لیکن میں ایک بات آپ کی جنرل نالج کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے گلی میں جو لوگ رہتے ہیں ان میں شعور ہی نہیں ہے گلی صاف رکھنے کا، تو آپ 20 دفعہ بھی گلی صاف کر دیں گے وہ گلی پھر بھی بھنگی خانہ ہی بنی رہے گی۔ اس کی مثال ایسے جیسے کچھ عورتیں گھروں میں سلیقے والی ہوتی ہیں، گھر 24 گھنٹے صاف رہتا ہے۔ کچھ عورتیں کیا کرتی ہیں کہ وہ خود سلیقہ نہیں ہوتا تو گھر میں ماسی آئی گھر صاف کر کے چلی گئی، 10 منٹ میں گھر دوبارہ بھنگی خانہ بن چکا ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ جب صفائی کو مینٹین نہیں رکھا جا سکتا تو پھر صفائی کرنے کا فائدہ نہیں ہوتا۔ تو آپ نے گلی صاف کر دی، گلی والوں کو اب خود سمجھائیں کہ اب میں نے صاف کر دی، اب کائنڈلی یہاں کچرا نہ پھینکیں، آپ یہاں ڈسٹ بن رکھیں اور اس میں کچرا پھینکیں۔ ایسے ہی جو فلیٹوں سے اوپر فائرنگ ہو رہی ہوتی ہے شاپروں کی، بعض دفعہ تو ایسے ہوتا ہے آپ کسی فلیٹ کے نیچے جا رہے ہو، آپ کے دھڑام سے اوپر آ کے کچھ گرے گا آپ کے اوپر، پھینک رہے ہوتے ہیں لوگ، پرواہ نہیں کر رہے ہوتے۔ تو اگر آپ کے گلی والوں کی یہ کنڈیشن ہے کہ وہ گلی صاف کی پھر کچرا پھینک دیا، تو پھر میرا مشورہ ہے کہ پھر یہ کام نہ کریں آپ کی صلاحیتیں برباد ہوں گی اور آپ کسی اور کام میں اپنے وقت کو لگائیں، اپنے گھر کے آگے کوئی حصہ صاف رکھیں۔ لیکن اگر آپ کا خیال ہے کہ آپ کے گلی محلے والے ماشاءاللہ بہت اچھے لوگ ہیں، ان میں تھوڑی غیرت جاگ آئے گی کہ بھائی جب ایک آدمی نے اتنی صفائی کی ہے یا کروائی ہے تو اب ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے، تو 2-4 دفعہ یہ ٹرائی کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ امید ہے گلی والوں کو غیرت آ جائے گی۔ اب میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں آپ خود سمجھ لیں کہ ہمارے محلے میں بھی اللہ تعالیٰ سب کو نیک اور صالح توفیق عطا فرمائے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اگلے سال کی ایڈوانس قربانی کرنا، کیا اگلے سال کی قربانی ایڈوانس میں کر سکتے ہیں؟ ناہید صاحب، یہ کیا لکھا ہوا ہے، انڈا یا انڈیا لگ رہا ہے، کسی نے یا کاٹ دیا اس میں سے۔ نہیں جی، اگلے سال کی ایڈوانس قربانی نہیں ہو سکتی۔ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے عصر سے پہلے ظہر پڑھ لی، ظہر میں ہی عصر پڑھ لی ایڈوانس میں، یا اگلے سال عید کی نماز آپ نے اسی سال پڑھ لی، یعنی آپ نے 10 عید کی نمازیں پڑھ لیں اور 10 سال کی عید ہو گئی، تو ایسا نہیں ہوتا۔ جب تک اگلا سال آئے گا نہیں، بقرہ عید کا سورج طلوع نہیں ہوگا، اس وقت تک قربانی واجب نہیں ہوگی۔ جب واجب نہیں ہوگی تو کرنے سے ادا بھی نہیں ہوگی۔ عبادات کے لیے جو ٹائم ہے نا، یہ ان کا سبب ہوتا ہے، اس ٹائم سے پہلے وہ عبادت کی ہے تو سبب ہی نہیں پایا گیا، وہ کل عدم ہو جائے گی۔ عورت میکے میں قربانی کرے یا سسرال میں؟ ایک شادی شدہ عورت جس پر قربانی فرض ہے، وہ قربانی اپنے سسرال میں شوہر کے ساتھ کرے یا پھر اپنے میکے میں اپنے والدین کے ساتھ؟ سلمہ صاحبہ دبئی سے، جہاں چاہے کرے، لیکن وہاں کرے جہاں شوہر کی رضا ہو، کیونکہ عورت کے لیے خوب سمجھ لیں شادی کے بعد والدین سے زیادہ حق اطاعت میں، فرما برداری میں شوہر کا ہے۔ تو لہذا عورت کو چاہیے کہ اگر اس کا میکا، اس کا شوہر خوش ہوتا ہے کہ میکے میں قربانی کرنے سے، تو پھر عورت کو اپنے شوہر کا خیال کرنا چاہیے، قربانی اپنے میکے میں کرنی چاہیے، شوہر کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ اور اگر شوہر کا دل بڑا ہے، کہہ رہا ہے بھائی جہاں تیری مرضی کر لے، تو پھر جہاں مرضی کریں آپ، پھر بھی کوشش یہ کریں کہ میکے میں کریں تاکہ شوہر کا دل بڑا ہو جائے نا کہ دیکھو یہ مجھے ترجیح دے رہی ہے۔ قرض کے پیسوں سے عمرہ کرنا، کیا قرض کے پیسوں سے عمرہ کرنا ٹھیک ہے؟ نجمہ احسان، جی ٹھیک ہے، اگر آپ میں قرض ادا کرنے کی طاقت ہے، آپ کا خیال ہے کہ میں اگلے مہینے 2 مہینے بعد قرض ادا کر لوں گی، میرے اندر اللہ نے یہ صلاحیت مجھ میں یہ دی ہے، تو پھر ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ کو خطرہ ہے کہ میں نے قرض چڑھا لیا تو ادا کہاں سے ہوگا، تو پھر آپ کے لیے عمرہ کرنا ٹھیک نہیں ہے۔